اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ مروی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف یعنی امت کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، کن کے لیے؟ جو روزہ رکھتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا یعنی سج جا، تیار ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے نیک بندے یہاں پر آ کر آرام کریں۔ پانچویں یہ کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں۔ ہم حاضر ہوئے، جب حضور ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے یعنی پہلی سیڑھی پر چڑھے کہا آمین، دوسری پر چڑھے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے کہا آمین۔ جب ممبر سے تشریف لائے یعنی ممبر سے اترے، ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے حضور سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہ سنتے تھے۔ فرمایا آقا نے جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کمائی۔ غور سے سنیے گا، ہم اور آپ بہت کاہلی کرتے ہیں روزہ رکھنے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں بکثرت عبادت کر کے اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو کہا وہ شخص دور ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اے مسلمانوں، جب بھی ہمارے نبی کا ذکر ہمارے سامنے ہو تو ہمیں جھوم جھوم کر درود بھیجنا چاہیے۔ آگے آقا فرماتے ہیں جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ میں نے کہا آمین۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں تو جو باحیات ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کمائے، اور جو اگر دونوں جا چکے ہیں تو ان کے نام سے زیادہ ایصال ثواب کر کے جنت کمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے یعنی نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندہ کی طرف نظر کرم فرمائے گا تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتنے؟ 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں ہر روز 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے یعنی جہنم سے آزاد فرماتے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ عید کا اہتمام کرتے ہیں یعنی خوشی مناتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ
کرو ہے ملائکہ، یعنی اے فرشتو اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی بخشش کا پروانہ اپنے معصوم فرشتوں کے سامنے دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اللہ کے رسول ہیں اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں کا قیام کروں، یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کروں، تو میں کن لوگوں میں سے شمار کیا جاؤں گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں شمار کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے اور اللہ اور اس کے رسول کے قہر و غضب سے بچے تو ماہ رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کریں اور رات میں قیام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں